السلام علیکم۔ آج کی سٹوری مٹھائیوں کی دکان کے بارے میں ہے جہاں جنات اکثر مٹھائیاں لینے جاتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان تھی جس کا نام سویٹ ہاؤس تھا۔ یہ دکان ہر وقت بھری رہتی تھی، نہ صرف اس علاقے کے لوگوں سے بلکہ دور دور سے آنے والے مہمانوں سے بھی۔ اس دکان کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں کی مٹھائیاں بے حد لذیذ اور خاص تھیں، لیکن ان کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس دکان میں ایک بوڑھی عورت مٹھائیاں بناتی تھی جو ان کے اندر جنات کی طاقت رکھتی تھی۔ لوگ اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن گاؤں کے کچھ بوڑھے ہمیشہ کہتے تھے کہ جنات رات کے وقت اس دکان پر آتے ہیں۔ ایک رات ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عارف تھا، جو کہ مٹھائیوں کا بہت زیادہ شوقین تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رات کے وقت دکان کا راز جاننے کی کوشش کرے گا۔ جب سب لوگ سو گئے تو عارف خاموشی سے باہر نکلا اور دکان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دکان کے قریب پہنچا، اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ دکان کی کھڑکی سے جھانک کر عارف نے دیکھا کہ اندر ایک کمرہ ہے جہاں وہ بوڑھی عورت مٹھائیاں بنا رہی ہے، اور وہاں چند سائے بھی ہیں جو ہوا میں تیر رہے ہیں۔ وہ جنات تھے جن کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ عارف دکان کے پیچھے چلا گیا اور ایک کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اچانک ایک جن نے اس کی طرف دیکھ لیا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ جن، جس کا نام مارد تھا، عارف کی طرف بڑھا اور اس نے اسے کہا، "کیوں آئے ہو انسان؟" عارف خوفزدہ ہو گیا، لیکن ہمت کر کے جواب دیا، "میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔" مارد ہنستے ہوئے بولا، "ہم یہاں مٹھائیاں کھانے آتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن انسانوں کو اس جگہ سے دور رہنا چاہیے۔" عارف کی دلچسپی بڑھی اور وہ پوچھنے لگا، "کیا آپ واقعی جنات ہیں؟" مارد نے کہا، "ہاں، اور ہم ہر رات یہاں آتے ہیں۔ یہ مٹھائیاں ہمارے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر تم ہمارے راز کو کھولو گے تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔" عارف نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جب اس نے مارد کی باتیں سن کر اپنے دوستانہ رویے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بولا، "میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔" مارد کچھ لمحوں کے لیے سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، "ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، ہمارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے خطرات بھی اٹھانا۔" اچانک دوسرے جنات عارف کے گرد جمع ہو گئے اور وہ سب اس پر ہنسنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ مارد نے ایک چمکتی ہوئی مٹھائی عارف کی طرف بڑھائی اور کہا، "یہ مٹھائی کھاؤ، لیکن یاد رکھو، یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا میں لے جائے گی۔" عارف نے ہمت سے کہا، "نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔" مارد کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور اس نے کہا، "اگر تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا ہوگا۔" عارف نے دیکھا کہ جنات آہستہ آہستہ اسے گھیر رہے ہیں۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے۔ پھر اچانک عارف نے سوچا کہ اگر وہ مٹھائی کھائے بغیر وہاں سے نکل گیا تو شاید وہ بچ جائے۔ وہ پوری طاقت سے بھاگا۔ جنات نے اس کا پیچھا کیا، لیکن عارف اپنے قدم تیز کر کے بھاگ گیا۔ وہ مٹھائی کی دکان سے دور جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جنات نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور واپس دکان میں چلے گئے۔ عارف رات بھر خوف زدہ رہا اور صبح ہوتے ہی اس علاقے میں واپس آ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی کہانی سنائی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ لوگ اس کو مذاق سمجھ کر ہنسنے لگے، لیکن عارف جانتا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن عارف کبھی بھی اس سویٹ ہاؤس کی دکان کے قریب نہیں گیا۔ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد کرتا رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سالوں بعد عارف نے سنا کہ سویٹ ہاؤس بند ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جنات کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔
اور انہوں نے انسانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی وہاں مٹھائیاں لینے نہیں جاتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جنات کی موجودگی کبھی بھی خوشیوں کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس واقعے نے گاؤں والوں کو ایک سبق سکھایا، کبھی بھی اپنے سسپینس کو اپنی جان سے زیادہ اہم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات مٹھائی کی دکان بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔